یہ ہے کہ انہوں نے کسی ادبی اور کسی کوئی جو فکری تحریک تھی وہ اس سے وابستہ نہیں تھے، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی ایسی تحریک سے منسلک ہوئے بغیر آج کے صنعتی اور معاشی دور میں سانس لیتے ہوئے فرد کی دقت کو پیش کی ہے، جو بظاہر ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ سائنسی ترقی اور انکشافات سے مستفید ہو رہا ہے، مگر در حقیقت کیا ہے کہ وہ تنہائی کا بھی شکار ہے، وہ وجودی کرب کا شکار ہے، وہ اخلاقے کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور معاشی جبر کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ عدم مساوات کے جو مسائل ہیں اس کے گرد و پیش میں موجود ہیں، وہ ان سے بھی دوچار ہے۔ تو اگر میں اوور آل دیکھوں، ان کے تمام شعری مجموعوں کو بھی نظر میں رکھوں، تو میرے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ منیر نیازی کی شاعری کو سامنے رکھیں تو فرد کی زندگی جو ہے وہ تیز ہوا اور تنہا پھول کی طرح دشمنوں کے درمیان شام بسر کرنے کے مترادف ہے، اور جہاں قدم قدم پر جنگل میں دھنک کا سما ملتا ہے اور ماہ منیر کے اسم اعظم کی تلاش میں فرد صدا ب صحرا نظر آتا ہے، بالآخر 6 رنگین دروازے اسے حیات بخش توانائی عطا کرتے ہیں، اور یوں ان کا تخلیقی وجدان محض ایک فرد کا تجربہ نہیں رہتا، بلکہ انسان جس کو دنیا میں آنے کے بعد بلکہ اس دنیا کی تخلیق سے پہلے سے لے کر جتنے بھی تجربات کا سامنا کرنا پڑا وہ تمام کے تمام تجربات منیر نیازی کی شاعری کے اندر نظر آتے ہیں۔ عزیز سامعین، منیر نیازی کو جو بات منیر نیازی بناتی ہے وہ ان کا شعری اظہار، یا جسے ہم شعری پیرایا یا پیشکش کا جو کرینہ ان کی شاعری میں نظر آتا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بات ہے جو منیر نیازی کو منیر نیازی بناتی ہے۔ میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ مثلا دیکھیں کہ جب ہم ان کی شاعری کو پڑھتے ہیں تو اجڑے مکان نظر آتے ہیں، سونی حویلیاں نظر آتی ہیں، خنجر بکا بھبشنیں نظر آتی ہیں، نیلے خوابوں کے شجر نظر آتے ہیں، سانپ ٹھکرے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، ویران درگاہیں نظر آتی ہیں، پر اسرار بلائیں دکھتی ہیں، حسین اپسرائیں نظر آتی ہیں، اسی طرح وحشی جانور ہیں، دوزخی شہر ہیں، بے نام شخصیں ہیں، اسی طرح رستوں میں مر جانے والی امتیں نظر آتی ہیں، مستطیل کھڑکیاں ہیں، رنگ و بو میں بسی دوشیزائیں ہیں، خالی شہر ہیں، تھوہر کی کتاریں ہیں، چمکیلے سراب ہیں اور گونگے رباب نظر آتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت بہت خوب، خوب، بہت خوب۔ کیا سمیٹ، ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں تو اگر ہم دیکھیں تو یہ ایسی مثالیں ہیں جو ان کی شاعری کے کینوس کو دوسرے شعراء سے بالکل ممیز کر دیتی ہیں، وہ بالکل مختلف نظر آتے ہیں، اور انہی تمثالوں کی بنیاد پر بعض اجلت پسندوں نے ان کی شاعری میں اس عصبیت اور پراسراریت کو دیکھتے ہوئے انہیں خوفزدہ انسان بھی کہا۔ یہ کہا جانے لگا کہ منیر نیازی شاید کوئی ڈرا ہوا شخص ہے، تو منیر نیازی ڈرا ہوا شخص نہیں ہے۔ جو شخص ان تمام خوف پر مبنی تمثالوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتا ہے وہ شخص ڈرا ہوا نہیں ہو سکتا۔ بالکل صحیح۔ بہت خوب، واہ واہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منیر نیازی سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ بتائیں کہ کیا آپ کی شاعری میں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ خوف کی فضا پائی جاتی ہے اور آپ ڈرے ہوئے انسان کے طور پر نظر آتے ہیں، آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا، پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ خوف تو میری خوراک ہے، خوف تو میری خوراک ہے۔ پھر وہ ایک اور جگہ انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو بھی چیز نئی ہوتی ہے اور مختلف ہوتی ہے وہ پراسرار لگتی ہے، اور میری شاعری چونکہ مختلف ہے لہٰذا لوگوں کو وہ چونکہ نئی لگتی ہے تو لہٰذا وہ اس کو پراسرار بھی سمجھتے ہیں، اسے مختلف سمجھتے ہیں۔ تو انتظار حسین اسی طرح سے انتظار حسین اسے نامعلوم کو جاننے کی کرید کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سہیل احمد خان بہت بڑا نام، وہ جب منیر نیازی کے اسی پہلو کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ انہیں داستانوی کردار شامان کی کوئی شکل جو ہے وہ تصور کرتے ہیں۔ اچھا، اب ان کی ایک نظم ہے صدا ب صحرا، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ فضا بڑی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ میں تھوڑا سا چاہتی ہوں کہ وہ نظم آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم اس کو زیادہ بہتر طور پر منیر نیازی کی شاعری کو سمجھ سکیں۔ چاروں سمت گھپ اندھیرا اور گھٹا گھنگھور، چاروں سمت گھپ اندھیرا اور گھٹا گھنگھور، وہ کہتی ہے کون، وہ کہتی ہے کون، میں کہتا ہوں میں، کھولو یہ بھاری دروازہ مجھ کو اندر آنے دو، اس کے بعد ایک لمبی چپ اور تیز ہوا کا شور۔ میرا خیال ہے کہ نظم کو سننے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ منیر نیازی کی شاعری کا کینوس جو ہے وہ اپنے ہم عصر شعراء سے بالکل مختلف ہے۔ تو دراصل پھر یہ خوف اور پراسراریت کی فضا کیا ہے؟ جیسے منیر نیازی نے کہا کہ کوئی بھی نئی چیز ہے جس میں جدت ہوتی ہے، جو مختلف نظر آتی ہے، وہ ہمیں پراسرار لگتی ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس خوف اور پراسراریت کے عنصر کے پیچھے جو ہے وہ ان کا اصلی شعور کار فرما ہے۔ وہ گرد و پیش کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟
یہ مانتے ہیں کہ جس طرح سے ان کا بچپن گزرا, جو تصویریں انہوں نے بچپن میں دیکھی, جیسے حال احوال ان کی زندگی میں گزرے, اسی کے اثرات تھے جنہوں نے تصویریں, شکلیں ایسی بنا دی جو عام گرد و پیش سے مختلف تھیں. لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں مثالوں کے ذریعے, ان مثالوں کے ذریعے جو وہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ وہی ہے جو مسائل گرد و پیش میں موجود ہے. وہ مسائل جو ایک فرد کو جن مسائل سے دوچار ہونا پڑتا ہے. میں آپ کو ان کے غزل کے 2 اشعار سناتی ہوں, 2 غزلوں سے الگ الگ ہیں, وہ اس کو بھی دیکھ کے ہم تھوڑا سا چیزوں کو سمجھ سکیں گے. کہ جنگلوں میں کوئی پیچھے سے بلائے تو منیر, مڑ کے راستے میں کبھی اس کی طرف مت دیکھو. اچھا, اب ہم اس شعر کو اگر دیکھیں تو اب شاعر کیا بات کر رہا ہے کہ جنگلوں میں کوئی پیچھے سے بلائے تو منیر, مڑ کے راستے میں کبھی اس کی طرف مت دیکھو. ذرا جنگل کی تمثال کو اگر ہم دنیا کے ساتھ تعبیر کریں اور ہم سمجھیں کہ آج بھی ہمیں جس بے اعتباری کا سامنا ہے, آج بھی ہم جس مخمصے میں رہتے ہیں, ہم جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس میں ایک عجیب قسم کی بے یقینی ہے, تو یہ بے یقینی اور جو تشکیک کی کیفیت ہے, اسی کیفیت کی جو غمازی کی گئی ہے وہ اس شعر میں کی گئی ہے. اسی طرح سے ویران ہے پورا شہر کوئی دیکھتا نہیں, ویران ہے پورا شہر کوئی دیکھتا نہیں, آواز دے رہا ہوں کوئی بولتا نہیں. اب آپ اس شعر پہ دیکھیے, اگر ہم اس شعر کے اوپر غور کریں تو ہم اپنی سڑکوں پہ ایکسیڈنٹس بھی خدا نہ خواستہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہم بہت سے بے حسی کے واقعات دیکھتے ہیں. تو اس شعر کے اندر بھی منیر نیازی نے اپنے معاشرے کی صفاقی اور معاشرے کی جو بے حسی ہے اس کو انہوں نے اس کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے. تو اس طرح سے ان کے اشعار میں ہمیں پورا اسراریت, تجسس اور تعجب ضرور ملتا ہے, لیکن اس کے پس پردہ جو ہے وہ اصلی حیثیت اور وجودی افکار ہیں جن کی بازگشت جو ہے وہ نمایاں طور پر نظر آتی ہے. منیر نیازی ایک سچے اور کھرے انسان تھے, اور سچا اور کھرا انسان ہمیشہ اپنے ماضی میں بھی زندہ رہتا ہے, وہ اپنے حال سے عدم اطمینان کا بھی شکار رہتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر میں ان کی شاعری پہ غور کروں تو مجھے 3 چیزیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ماضی میں جا کر رہنا پسند کرتے ہیں, حال سے ماضی کے سحر میں مبتلا ہیں, حال کو وہ ویسٹ لینڈ کہتے ہیں, حال کو وہ ویسٹ لینڈ سمجھتے ہیں اور مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز ذہن میں رہے کہ منیر نیازی اگرچہ حال کو ویسٹ لینڈ کہتے ہیں اور مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں, وہ مستقبل سے بڑے پر امید ہیں, کیونکہ وہ ایک ایسی دنیا بسانا چاہتے ہیں کہ جس میں امن و سکون ہو, جس میں کہیں کوئی مسئلہ جو ہے وہ نظر نہ آئے. اچھا, پھر ایک اور جو اہم بات ہے منیر نیازی کی شاعری میں مجھے نظر آتی ہے, وہ خاص طور پر عورت کا تصور ہے. یعنی اگر ہم ان کو فیمنزم کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ان کی شاعری میں ہمیں عورت کس طرح نظر آتی ہے, تو وہ ہمیں متضاد قسم کی جہاد میں سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثلا وہ بیعت وقت مشرق کی بیٹی بھی نظر آتی ہے, وہ چڑیل کے روپ میں بھی نظر آتی ہے, اگر وہ وفا کیش ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ دھوکے باز بھی نظر آتی ہے. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ جب منیر نیازی موت کو رومانٹیسائز کرتے ہیں تو موت کو رومانٹیسائز کرتے ہوئے وہ موت کو عورت کے روپ میں دیکھتے ہیں. مثلا ان کی ایک نظم ہے آخری عمر کی باتیں. اب میں نظم تھوڑی سی آپ کو سنانا چاہوں گی تاکہ ہم بہتر طور پر چیزوں کو سمجھ سکیں. وہ میری آنکھوں پر جھک کر کہتی ہے میں ہوں, وہ میری آنکھوں پر جھک کر کہتی ہے میں ہوں, اس کا سانس میرے ہونٹوں کو چھو کر کہتا ہے میں ہوں, سونی دیواروں کی خاموشی سرگوشی میں کہتی ہے میں ہوں, ہم گھائل ہیں سب کہتے ہیں میں بھی کہتا ہوں میں ہوں. تو یہی وہ انداز ہے جو منیر نیازی کو ہم یہی آج طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ منیر نیازی کس طرح مختلف ہے دوسرے شعراء سے. تو منیر نیازی کو یہی شعری فضا ہے جو دوسرے شعراء سے مختلف بناتی ہے. اسی طرح دیکھیں, اگر ہم ان کی شاعری دیکھیں تو ہمیں ہندی مائتھولوجی کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے. لیکن وہ ہندی مائتھولوجی کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں, وہ اپنی تخلیقی ذہن کی کے وفور کو اس میں شامل کر کے ایک نئے انداز میں اس مائتھولوجی کو پیش کر رہے ہیں. مثلا وہ رادھا کا کردار, شیام کا کردار, پاروتی ہے جیسے کام دیو کا کردار ہے, شیو کا کردار ہے, تو ان سب کو انہوں نے ایک نئے رنگ روپ میں اور ایک نئے زاویے سے انہوں نے پیش کیا ہے. اسی طرح سے ہم اگر ان کی شاعری دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی رنگوں کا کلر ویل ہے, رنگوں کا کلر ویل ہے. یعنی آپ جب دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف رنگ ہی رنگ ہیں جو شاعری کے اندر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لیکن انہوں نے ان رنگوں کو ان کے ظاہری معنوں میں استعمال نہیں کیا, بلکہ ان رنگوں کو تخلیقی اعتبار سے نئے معنی پہنا کر انہوں نے ان کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے.
اب ایک منی نیازی کے حوالے سے عزیز سامعین ایک بڑا اہم نقطہ، ایک بڑا اہم پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو بہت بہت کم شعراء کو جو ہے وہ حاصل ہے. اپنی بات کو لمبا کر کے بیان کرنا، اپنی بات کو طول طویل کر کے بیان کرنا یہ بہت آسان ہے، لیکن اختصار کے ساتھ بات کرنا، جامعیت کے ساتھ بات کرنا یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. اور اس میں ہم اس کو اچھی طرح اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو شخص شاعری کے فن پر اور زبان کے ڈھانچے کے اوپر پوری گرفت رکھتا ہے وہی شخص بہتر طور پر اظہار بھی کر سکتا ہے، مختصر الفاظ میں اپنی بات بھی کر سکتا ہے. اچھا، منی نیازی کی بہت سی نظمیں ایسی ہیں جو محض 1 2 یا 3 مصروں پر مشتمل ہیں، اور وہ ان 1 2 یا 3 مصروں کے اندر وہ اپنی پوری بات کہہ دیتے ہیں اور اسے پورا شعری تجربہ بنا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو وہ ایک شعری تجربہ بن کر معنی کی پوری داستان جو ہے وہ اس 1 مصرے 2 مصرے یا 3 مصروں میں ہمیں نظر آتی ہے. میں یہاں پر آپ کو 2-3 مثالیں دینا چاہوں گی تاکہ ہم اس کو زیادہ بہتر طور پہ چیزوں کو دیکھ سکیں. ان کی ایک نظم ہے جو یک مصرعی نظم ہے، 1 مصرے کے اندر انہوں نے اپنی ساری بات کی ہے. نظم کا عنوان ہے بین کرتی عورتیں. بین کرتی عورتیں یہ نظم کا عنوان ہے، اور نظم کیا ہے؟ رونقیں ہیں موت کی. یعنی عنوان کو بھی نظم میں شامل کریں گے، بین کرتی عورتیں رونقیں ہیں موت کی. اب ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ بین کرتی عورتیں یہ کس وجودی مسئلے کی طرف بات ہو رہی ہے اور کس تہذیبی ورثے کے ہم سے چھن جانے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے. ہم اپنی زندگیوں میں کتنے مصروف ہو گئے کہ ہمارے پاس شاید اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم جائیں اور جا کر کسی کے ساتھ اس کے انتقال پر ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ افسوس کر سکیں. تو ایک پہلو یہ اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح ایک اور ان کی نظم ہے شہروں کے مکان. شہروں کے مکان. اچھا، اب یہ نظم صرف 2 مصروں پر مشتمل ہے اور وہ ہے اپنے ہی ڈر سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوجے کے ساتھ. شہروں کے مکان ہے، اپنے ہی ڈر سے جڑے ہوئے ہیں ایک دوجے کے ساتھ. اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ اس میں بہت سی باتیں اس میں بھی آ گئی ہیں. اگر بظاہر دیکھیں تو جس طرح سے پاپولیشن پھیلتی ہے، جس طرح اور علاقے جو ہیں وہاں سے گرینری کٹ کر دی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے مکانوں میں لوگ منتقل ہونا شروع کرتے ہیں، ایک طرف تو یہ پہلو بھی موجود ہے، اور دوسری طرف جو وجودی تنہائی، وجودی اقلاپا ہے اس کی کیفیت کو بھی ہم اس کے اندر محسوس کر سکتے ہیں کہ ہر شخص ڈرا ہوا ہے، ایک دوسرے سے ڈرا ہوا ہے، اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بیگانہ رہنے پر مجبور ہیں. تو یہ کیفیت ہمیں اس شعر کے اندر نظر آتی ہے. اسی طرح سے ان کی 1 مصرے کی ایک اور نظم ہے جس کا عنوان ہے وقت سے آگے گزرنے کی سزا. وقت سے آگے گزرنے کی سزا. اور 1 مصرے کی نظم ہے آدمی تنہا رہ جاتا ہے. آدمی تنہا رہ جاتا ہے. وقت سے آگے گزرنے کی سزا کیا ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے. اس بات کو میرا خیال ہے بہت بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ وقت سے کس طرح آگے نکلا جاتا ہے، اور جو لوگ اس عہد کے نہیں ہوتے یا اس عہد کی جو جینیس ہے اس سے آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح زندگی گزارتے ہیں یا ان کو کیا سزا بھگتنا پڑتی ہے، یہ ہم سب کے سامنے اس کو یہاں پہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے پتا ہے وقت کم ہے اور میں نے جلدی جلدی باتوں کو سمیٹنا بھی ہے. اچھا، اب منی نیازی کی اگر ہم غزل کی طرف توجہ دیں، میں اس میں مختصر سی 1 2 باتیں کروں گی، پھر ہم بات کو میں جلدی وائنڈ اپ بھی کرنے کی کوشش کروں گی کہ منی نیازی کی اگر ہم غزل پر توجہ کرتے ہیں تو ایک بات جو سب سے پہلے فوری طور پر نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ روایت سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور دوسری طرف ان کے ہاں جدت بھی موجود ہے. وہ کلاسیکی جو ہماری شعری روایت ہے اس سے بھی ان کے ہاں استفادہ نظر آتا ہے. انہوں نے اس سے اپنا تعلق نہیں توڑا. اب میں آپ کو 1 2 شعر بتاتی ہوں، آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل کلاسیکی شعری مزاج کے جو ہیں وہ اشعار ہیں. اپنی ہی تیغ ادا سے گھائل ہو گیا، اپنی ہی تیغ ادا سے گھائل ہو گیا، چاند نے پانی میں دیکھا اور پاگل ہو گیا. پانی میں دیکھا اور پاگل ہو گیا. اسی طرح ایک اور میں آپ کو سناتی ہوں. آیا وہ بام پر تو کچھ ایسا لگا منیر، آیا وہ بام پر تو کچھ ایسا لگا منیر جیسے فلک پر رنگ کا بازار کھل گیا، جیسے فلک پر رنگ کا بازار کھل گیا. اب اگر ہم ان دونوں اشعار کی طرف غور کریں تو یہ بالکل کلاسیکی شعری مزاج کے جو ہے وہ اشعار ہیں جن میں کہیں آپ کو موسیقی کی بھی بازگشت جو ہے وہ سنائی دے گی. یعنی کلاسیکی شعری روایت جو ہے اس کا رچاؤ پوری طرح سے ان اشعار کے اندر موجود ہے. لیکن اگر ہم ان کے ان اشعار کے اوپر غور کریں کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا، ٹھیک ہے نا، یا منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے،
منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو منیر نیازی ایک ہمہ جہر شخصیت ہیں، اور اگر ان کی شاعری کو دیکھیں تو وہ بھی منفرد نظر آتی ہے. اگر ہم ان کی نثر کی طرف توجہ دیں تو وہ بھی بڑا ایک وسیع ذخیرہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اچھا شاعر جو ہے وہ شاید اچھا نثر نگار نہیں ہو سکتا، یا اچھا نثر نگار اچھا شاعر نہیں ہو سکتا. لیکن منیر نیازی کے معاملے میں یہ بات بہت مختلف ہے. منیر نیازی جتنے اچھے شاعر ہیں اتنے ہی اچھے نثر نگار بھی ہیں، اور عام طور پر منیر نیازی کی یہ نثر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اور جس کے سامنے آئی وہ سب نے ایک خوشگوار حیرت کا اظہار کیا کہ منیر نیازی اتنی اچھی نثر لکھ سکتے ہیں، اتنی اچھی تحریر ہے ان کی. تو میں نے اس کو مرتب کیا تھا منیر نیازی کی نثر کو، اور یہ 576 صفحات پر مشتمل ایک ضخیم مجموعہ جو ہے وہ ان کا سامنے آیا. تو منیر نیازی کی شاعری جس طرح سے ندرت کی حامل ہے، تو ان کی نثر اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہمیں انتہائی پختہ نظر آتی ہے، رواں ہے، جامع ہے، اور اس کے اندر دلچسپی کا پہلو آپ کو پتہ ہے. جیسے منیر نیازی کی شخصیت میں بزلہ سنجی بھی موجود تھی، وہ بڑے شگفتہ مزاج کے تھے. صاف ظاہر ہے وہی جو انداز ہے وہ ہمیں ان کی نثر کے اندر بھی نظر آتا ہے. ان کی نثر کی طرف اگر دیکھیں تو اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ کالموں کی ہے. منیر نیازی بڑے تواتر کے ساتھ کالم لکھتے رہے، اور یہ کالم جو تھے وہ ماہنامہ نصرت میں بھی چھپتے رہے، دھنک میں چھپتے رہے، سات رنگ میں چھپتے رہے، اس کے علاوہ جنگ میں چھپتے رہے. کچھ نوائے وقت اور مساوات اور زمیندار میں بھی چند کالم جو ہے وہ ان کے نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے ایک افسانہ لکھا تھا، جو وہ افسانہ جو ہے وہ بھی ایک وجودی کرب اور اخلاقی کی بہترین مثال کے طور پر اس کو پیش کیا جا سکتا ہے. ایک ادھورے ناول کے چند اوراق جو ہیں وہ میسر آئے، وہ بھی اس نثر کے مجموعے کے اندر شامل ہے. اگر ہم منیر نیازی کے کالموں کو دیکھیں تو ان میں ہمیں سیاسی و سماجی مسائل بھی نظر آتے ہیں جن کو انہوں نے اپنے کالموں میں موضوع بنایا. لیکن سب سے جو اہم بات ہے، جو ان کے بڑے اہم کالم ہے، وہ ان کے ادبی کالم ہیں. اور ان ادبی کالموں کو میں خاصے کی چیز کہہ سکتی ہوں کہ وہ واقعی خاصے کی چیز ہے. کیوں خاصے کی چیز ہے؟ اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کالموں میں ان کے مزاج کی شگفتگی اور حاضر دماغی جو ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہے. اس کے علاوہ وہ ان کالموں میں ادبی محافل کی رودادیں پیش کیا کرتے تھے. کہیں کوئی ادبی محفل ہوئی ہے تو اس کی روداد پیش کر دی. اسی طرح سے ادبی واقعات نظر آتے ہیں، نئی کتب کی اشاعت جو ہے وہ اس کی خبریں وہ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ادبی خبروں کے اوپر تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ادبی سرگرمیوں کے اوپر بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ مختلف باتیں ہیں. اچھا، پھر مختلف ادارے جو ہیں اس میں ہونے والی تحقیق و تنقید کے اوپر بھی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مثلا انہوں نے مجید امجد کا خاکہ بھی لکھا ہے، ایک کالم میں انہوں نے مجید امجد کا خاکہ لکھا ہے. اسی طرح منٹو کی زندگی کے آخری ایام کے اوپر بھی وہ بات کرتے ہیں. اسی طرح احمد ندیم قاسمی کا ذکر ہوا، قتیل شفائی کا ہوا، ظفر اقبال کا بھی ذکر ہوا، ناصر کاظمی، جان ایلیا، یہ تمام شعراء ہیں جن کا ذکر ہمیں ان کے کالموں میں ملتا ہے. تو اختتام پر میں اپنی یہ بات کو اگر میں سم اپ کروں تو میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ منیر نیازی کی شاعری بھی خاصے کی چیز ہے، اور ان کی نثر بھی کسی بھی طرح سے کمتر درجے کی نہیں ہے. ہم دونوں جو ہیں وہ منیر نیازی کی شناخت کا ایک اہم ترین حوالہ جو ہے وہ بنتے ہیں. اپنی بات کے اختتام پر میں صرف 2 جملے ان کی نثر سے آپ کے سامنے پیش کروں گی، جس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ ان جملوں سے آپ کو ان کی حاضر دماغی، ان کے مزاج کی شگفتگی اور دلچسپی کا جو ایلیمنٹ ہے ان کی نثر میں، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا. تو 2 جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کہ ایک جاہل دوسرے جاہل کو سمجھا رہا تھا کہ جہالت نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ایک جاہل دوسرے جاہل کو سمجھا رہا تھا کہ جہالت نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اسی طرح ایک جملہ اور جس میں ہم طنز کے نشتر بھی محسوس کر سکتے ہیں اور ان کے مزاج کی شگفتگی کو بھی محسوس کر سکتے ہیں. اصول کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ اصول کس لیے بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ مناسب موقع دے کر انہیں توڑ دیا جائے. واہ 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 واہ، کیا کہنے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا کہ آپ نے میری گفتگو سنی. تھینک یو. بہت اچھا. ماشاءاللہ، آپ کا بہت